बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो सबक सीखने जा रहे हैं वो क्लास 9 की इस्लामियात बाब अव्वल, और पहला सबक आज हम सीखेंगे उसकी मुकम्मल हेडिंग्स और शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs, सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे और मुश्किल अल्फाज की तशरीह भी। तो सबक शुरू करने से पहले दो काम, एक तो आप किताब निकाल लें अपनी, साथ साथ आपने मार्किंग करनी है, और उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करना है और लाइक भी करनी है और कुछ ना कुछ कमेंट भी करना है, क्योंकि यही फेवर हमें आपकी तरफ से मिलती है, तो ये लाजमी आपने फेवर देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। हम अब देखें कुरान मजीद की तदवीन और हिफाजत। तदवीन का मतलब क्या है? तदवीन का मतलब ये कि कुरान का लिखा जाना। कुरान कैसे लिखा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसे लिखा गया, और उसकी हिफाजत का क्या मतलब, कैसी हिफाजत हो रही है और क्या मतलब कैसे होगी, और उसके बाद कुरान मजीद का मतलब क्या है, इसका तारुफ बेसिक। तो ये सीखने जा रहे हैं आज। तो इसमें अगर हम बात करें पहले पैराग्राफ की, तो लफ्ज़ कुरान, यहाँ से आप हेडिंग बनाएंगे लफ्ज़ कुरान का मायनी या कुरान का लुग़वी मायनी, ठीक है। तो लफ्ज़ कुरान किराअतुन से है। किराअतुन है जिसके माना पढ़ने के हैं। ये है लफ्ज़ कुरान का लुग़वी माना। जस्ट इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे चूँकि यहाँ से हेडिंग आप बनाएंगे कुरान का तारुफ। चूँकि कुरान मजीद एक ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसीलिए इसको कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, और जो उसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो आज तक इसी तरह महफूज है जिस तरह वो नाजिल हुई थी। यहाँ तक है कुरान का मुख्तसर तारुफ। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, इससे आगे समझाने की ज़रूरत नहीं, और क्योंकि आसान अल्फाज हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट वन का आपका आंसर भी है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जी ये देखें, कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ। कलम बंद करें। कलम का मतलब होता है लिखें, कलम बंद का मतलब होता है लिख कर दिखाएं। तो ये आपका आंसर है इसका, कुरान मजीद। तो इसके बाद यहाँ से हेडिंग अल्लाह ताला, पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन, यहाँ से हेडिंग बनाएंगे कुरान की हिफाजत। तो कुरान की हिफाजत का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह ताला ने लिया है। जैसे ये देखें, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हुए इरशाद फरमाया, बेशक हम ही ने इस जिक्र से मुराद कुरान मजीद है को नाजिल फरमाया, और बेशक हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से आप हेडिंग बनाएंगे कुरान की आलमगीरियत। आलमगीर का मतलब क्या है? आलमगीर का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया के लिए किताब है, और जितनी भी कौमें क़यामत तक आएंगी सब के लिए ये किताब है। उन सब का इस पर अमल करना ज़रूरी है। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, इसी तरह आपकी रिसालत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत तमाम जहानों के लिए है। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब भी तमाम बनी नौ इंसान। बनी नौ इंसान का मतलब क्या है? बनी का मतलब होता है बेटे, औलाद और नस्ल। नौ किस्म, नौ का मतलब होता है किस्म। इंसान की जितनी भी अक़साम है, चाहे वो अंग्रेज़ है, चाहे वो एशिया का रहने वाला, अफ्रीका का, तो उसके जितनी भी औलाद है सब के लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया। रुश्द व हिदायत से मुराद हिदायत का सरचश्मा है कि इंसान इससे हिदायत हासिल कर सकता है। उसके बाद कुरान मजीद किसी ख़ास कौम या वक़्त के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। असल आलमगीरी का जो मफ़हूम है वो ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद जमा व तदवीन कुरान मजीद, यहाँ से आप हेडिंग बनाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तदवीन कुरान, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान मजीद कैसे लिखा गया। तो ये देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा यानी पाक हयात ज़िंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी में अक्सर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को कुरान मजीद ज़ुबानी याद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के नज़ूल के फ़ौरन बाद कुरानी आयत को लिखवाने का खुसूसी एहतमाम फरमाते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपको पता उस वक्त कागज़ वगैरह की बहुत कमी थी, तो इसलिए जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते वहाँ पर जो भी चीज़ मौजूद होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पर ही लिखवा लेते। जैसे ये देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही में कुरान मजीद मुकम्मल लिखा जा चुका था। यहाँ से आगे जाने के बजाय पहले ये समझ लें कि ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था कुरान की आलमगीरियत, ये शॉर्ट टू का आंसर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 की 3 लाइनें। चलें इसके बाद हम देखें तो अहद रिसालत यानी अहद का मतलब है ज़माना। तो अहद रिसालत ही में कुरान मजीद अमूमन पत्थरों की सीलों
پتھروں کی سیلوں، اور اس کے بعد چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے. شانے سے مراد ہے اونٹ کی وہ جو ابری ہوئی اوپر ہڈی ہوتی ہے وہ. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو خاص طور پر ہڈیوں پر، یعنی جو خاص اسی مقصد یعنی لکھنے کے مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں، تو انہی پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا. اس کے بعد یوں قرآن مجید عہد نبوی، عہد مطلب زمانہ نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ، حفظ یعنی لوگوں کو یاد ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر بھی لکھا ہوا موجود تھا. مختلف جگہوں سے مراد یہ ان چیزوں پر بھی، اور صحابہ کرام بھی وہاں پر لکھ کے لے جاتے تھے، ان کے پاس بھی تھا. اس کے بعد یہاں سے آپ ہیڈنگ بنائیں گے قرآن مجید کی سرکاری سرپرستی. یہاں سے آپ بنائیں گے عہد صحابہ میں تدوین قرآن، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں قرآن کی تدوین، جو آپ کو آسان لگے. یہاں سے آپ ہیڈنگ وہ بنائیں گے اور یہ لکھیں قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی. اب یہاں سے مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، تو اس میں بہت سارے فاض کرام شہید ہو گئے. تو اور جو قرآن مجید تھا وہ سرکاری سرپرستی کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ لیول پر یہ قرآن نہیں لکھا ہوا تھا. قرآن لوگوں نے اپنے اپنے پاس لکھا ہوا تھا، اور اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ذکر کے طور پر زیادہ لکھی ہوئی تھیں، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں کوئی. تو اب ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ فاض کرام اس طرح کثیر تعداد میں شہید ہوتے رہے تو یہ بعد میں پھر قرآن میں شک و شبہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کا کہ اس نے یہ لکھا ہوا ہے ذکر اذکار، اس نے یہ لکھا ہوا، تو کچھ لوگ اس کو قرآن کا حصہ سمجھ بیٹھیں گے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ذکر و اذکار نکال کے جو وحی اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی ہے خالص طور پر وہ قرآن ہم کتابی شکل میں بنا دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اب وہاں پہ دیکھیں کہ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہاں سے آپ جنگ یمامہ میں فتح ہیڈنگ بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی. تاہم اس وقت اب یہاں سے ہیڈنگ بنائیں گے تدوین قرآن کی ضرورت. ٹھیک ہے، تدوین قرآن کی ضرورت. تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، بلکہ قرآن مجید حصہ ضائع نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے آپ ہیڈنگ بنائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ، کیونکہ یہ مشورہ قرآن کی تدوین کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. تو یہاں سے ہیڈنگ بنائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ، جلیل القدر مطلب جو بڑے بزرگان تھے اور ان کا بڑا ایکسپیرینس تھا، تجربہ تھا ایسے علم کے کاموں میں، تو ان کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین، جمع مطلب جمع کرنا، تدوین لکھنا، اس کا آغاز کیا. اب یہاں سے آپ ہیڈنگ بنائیں گے حضرت ابوبکر، یہاں سے ہیڈنگ بنائیں گے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پر پھر یہاں سے آپ نے بنانی ہے ہیڈنگ. یہاں سے پھر ریڈنگ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا. حضرت زید بن ثابت، یہ ہیڈنگ چلتی جائے گی جو آپ نے یہاں پر بنائی تھی. تو اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے. فریضہ مطلب ذمہ داری انجام دیا کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ہی یعنی لیڈرشپ میں ہی قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کا مطلب ہوتا ہے کتابی شکل کی صورت میں جمع کیا. اب یہاں تک تو ہو گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیڈنگ. اب اس کے بعد جو آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے وہ آپ نے بنانی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے. تو اس پیراگراف میں آپ کو اس ہیڈنگ میں بتایا جائے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، پھر وہ قرآن مجید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو پھر وہ ان کے پاس چلا گیا، ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھیں ان کے گھر میں چلا گیا. ٹھیک ہے، مطلب ان کی تحویل میں چلا گیا، ان کی ذمہ داری میں. یہ دیکھیں قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا. تحویل کا مطلب ہے ذمہ داری. اس کے بعد یہاں تک تو
قرآن کی حفاظت تھی، یعنی قرآن لکھا گیا، لیکن لکھنے کے بعد اصل مسئلہ تھا کہ قرآن جو مسئلہ پیش آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کے دور میں مسئلہ یہ پیش ہوا کہ قرأت یعنی پڑھنے کا طریقہ اس کا مختلف تھا، یعنی اس کے لہجے مختلف تھے، 3 4 5 6 لہجوں میں یہ پڑھا جاتا تھا۔ تو اب ایک لہجہ ایک بندے کو معلوم ہے تو دوسرے کا نہیں پتہ، تو دوسرا جب اس کے سامنے پڑھتا تو وہ کہتا کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کا اختلاف جب پیدا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید قریش یعنی جہاں پر نازل ہوا ہے اسی لہجے پر یہ پڑھا جائے گا اور اسی کے مطابق لکھا جائے گا، تو تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں تو ان میں یہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو پھر یہاں سے آپ ہیڈنگ بنائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ 3 کا آنسر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹ 3 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو قرأت پر کس طرح متحد کیا، تو یہ آپ کا آنسر ہے یہاں سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت یعنی ان کی خلافت کا مطلب ہوتا ہے حکومت کے زمانے میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کتاب تھی یعنی جو اصل نسخہ یا اگزامپل تھی لکھی ہوئی، تو اس کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق اور یہ شارٹ 3 کا آنسر بھی ہے لاسٹ والی ہیڈنگ۔ اس کے بعد لفظ قرآن کا معنی، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، اس کے بعد تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، اور اس کے بعد بات کریں حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ یعنی لیڈر مقرر کیے گئے، کون؟ تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ وہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہا کے پاس۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ تو یہ آپ نے لازمی اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اس کے MCQs اور شارٹ کوسچن بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ملیں گے اور اس کو اچھے سے نیکسٹ لیکچر ہمارا انشاءاللہ اچھے سے ہوگا اور آپ نے اس کے لیے بھی ریڈی رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر چینل لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور لائک بھی لازمی کرنا ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی کمنٹ بھی لازمی کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔